ایک اور کام جو مدارس حکومت کا کام سر انجام دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سے علماء کرام، بہت بالخصوص مفتیان کرام اپنی جگہوں پہ بیٹھ کر محلے کے، گلی کے، علاقے کے بہت سے لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسلامی طریقہ کار کے مطابق دارالافتاء میں 20 لوگ آتے ہیں، روزانہ ہزاروں لوگ آتے ہیں جو اپنے معاملات کا دینی فیصلہ کراتے ہیں۔ نکاح طلاق کے بارے میں ان سے رہنمائی لیتے ہیں، وراثت کے بارے میں ان سے رہنمائی لیتے ہیں، خلع وغیرہ کے معاملے میں ان سے رہنمائی لیتے ہیں، اپنے کاروباری جھگڑوں کا فیصلہ ان سے کراتے ہیں، اور قریب میں کسی معمولی تنازع کا فیصلہ ان سے کراتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ مدارس متاثر ہو جائیں، بلکہ یقین جانیے ایک محتاط اندازے کے مطابق نکاح طلاق ہو یا وراثت ہو یا کاروباری معاملات ہو، اس میں عدالتوں میں جانے والوں کی تعداد کم ہے اور علماء سے یہ مسائل حل کروانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ مدارس متاثر ہوئے تو یہ سارے کا سارا بوجھ جوڈیشری پہ پڑے گا۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ عدالتیں جو ایک ایک فیصلے میں پہلے سول کورٹ، اس کے بعد سیشن کورٹ، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ 20 سال لگا دے، 30 سال لگا دے، اور جہاں پہ سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سول کورٹس میں لاکھوں کی تعداد میں مقدمات پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہوں، اگر ان عدالتوں کے اوپر ان لوگوں کا مزید بوجھ ڈال دیا جائے